السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کا ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی، جو آپ کی تسلی کا سامان ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ایک نیا رخ دیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جو باہری قبائل ہیں، باہر رہنے والے قبائل ہیں، ان پر آپ نے محنت کرنا اور زیادہ شروع کر دیا، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تکذیب اور انکار کی حد کر دی، اور معراج کے واقعے کے بعد ان کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ہو گیا۔ اور ویسے بھی جب ابو طالب کی وفات ہوئی اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کا معمول تھا، آپ بازاروں میں لوگوں کے پاس جایا کرتے، اور خاص طور پر دعوت کے لیے آپ مناسب جو موسم آپ کے لیے ہوا کرتا وہ موسم حج ہے، اس لیے کہ حج کے لیے دیگر قبائل جو مکہ سے باہر رہتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے تھے، جو رسم و رواج ان کی یہاں باقی رہ گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ حج کے موقع پر دین کو قبائل پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی موقع سے سن 11 ہجری میں 10 ہجری میں ابو طالب کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں اپنے دعوتی سلسلے کو جاری رکھا۔ وہاں پر آپ کو مدینہ کے قبائل، مشہور قبائل ہیں، 2 قبیلے مدینہ کے، ایک ہے اوس اور ایک ہے خزرج، یہ 2 مشہور قبیلے ہیں۔ اسلام آنے کے بعد ان دونوں کو ملا کر انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ کے مسلمان ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ 2 قبیلے ہیں انصار کے، اوس اور خزرج۔ یہ لوگ بھی اصل میں آپس میں رشتہ دار ہی ہیں، ان دونوں کی ماں ایک ہی ہے جن کو قیلہ کہا جاتا ہے۔ قیلہ کے 2 شوہر تھے، 2 شوہروں سے الگ الگ اولاد ہوئی اور 2 قبیلے بن گئے، ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج۔ دونوں کے درمیان آپس میں بہت زیادہ سخت تناؤ ہوا کرتا تھا، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اگرچہ کہ وہ آپس میں بھائی ہی تھے، بلکہ تاریخ میں ہے کہ ایک قتل کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پہ جرم کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے ایک قتل کی وجہ سے 120 سال تک جنگ کی ہے۔ اس قدر ان کے یہاں آپسی تناؤ پایا جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ بھی خاص طور پر جو انصار ہیں وہ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ جب وہ مکہ آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ تقریباً وہ 6 لوگ تھے، مدینہ کے 6 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان پر دین کو پیش کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو وہ متاثر ہوئے، اور وہیں پر وہ سارے کے سارے خزرج کے لوگ تھے، 6 کے 6 لوگ بھی خزرجی تھے۔ اسی وقت انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک نمایاں نام ہے اسد ابن زرارہ کا۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی موقع پر مسلمان ہو گئے، اور وہ 6 لوگ تھے، اور یہ 6 کے 6 لوگ واپس جب مکہ سے گئے مدینہ، تو مدینہ جا کر ان لوگوں نے بہت سارا کام کیا اور آپ کے ظہور کا اعلان کیا، اور مکہ مدینہ کے ہر گھر میں تقریباً یہ بات پہنچ گئی کہ ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، اور آپ کا تعارف ہر گھر میں تقریباً پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے جلدی کیوں کی، اسلام لانے میں کیوں جلدی کی، حالانکہ خود مکہ کے لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہود ہیں وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع مشہور قبیلے ہیں، یہ لوگ بھی انصار کے ساتھ یعنی اوس و خزرج کے ساتھ مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے جب لڑائیاں ہوتی، بحث ہو جاتی، تو وہ انصاریوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارا جو زور ہے وہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، جس نبی پر ہم ایمان لائیں گے وہ نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ نبی تمہیں مار مار کے قتل کر دے گا، جس سے عاد کو قتل کیا گیا تھا، جس طرح قوم عاد کو تباہ کیا گیا تھا۔ تو یہود
اوس اور خزرج کو بار بار دھمکی دیا کرتے تھے۔ جب خزرج کو پتہ چلا کہ یہ حقیقی نبی ہیں تو خزرجیوں نے ایک دوسرے سے کہا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود تمہیں دھمکی دیا کرتے تھے، ان سے پہلے ہم اسلام قبول کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے، ہم قوی اور مضبوط ہو جائیں۔ اور یہود کا کردار یہ تھا کہ یہود نے آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کا کفر کیا، آپ کا انکار کیا، تو اس سبب انہوں نے حق کو جلدی قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ 6 لوگ جب مدینہ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ دعوت کا کام کیا۔ اگلے سال یعنی سن 12 نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوئے 12 سال ہو چکے تھے، سن 12 نبوت کو دوبارہ موسم حج میں مدینہ کی 12 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات طے ہوئی، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 12 لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عقبہ اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ۔ عقبہ ایک گھاٹی ہے منا کے شمال میں، ایک تنگ راستہ ہے، اسے عقبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسانوں نے گھاٹی کو پار نہیں کیا، اور آگے ذکر کیا کہ وہ کیا اعمال ہیں جو مشکل ہیں جنہیں انسان نہیں کر پاتا ہے۔ تو عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، مشکل راستے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر عقبہ کے پاس، منا کے پاس، ان 12 لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ان 12 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کو قبول کر لیا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو پچھلے سال آپ سے حج میں مل چکے تھے، اور باقی باہر دوسرے لوگ تھے جو مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے اوس کے بھی 2 لوگ تھے، جیسے میں نے کہا پچھلے جو 6 لوگ تھے وہ سب خزرج کے تھے، اس مرتبہ 12 لوگ آئے تھے، ان میں سے اوس کے بھی 2 لوگ تھے جن میں سے ایک مشہور نام ابو الہیثم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اسلام میں بیعت کا ایک تصور ہے۔ بیعت وہ شریعت کے نزدیک 2 قسمیں، ایک بیعت شرعیہ جو بیعت شریعت کے نزدیک درست ہے، صحیح ہے، سنت ہے، وہ بیعت ہے حاکم وقت کی، بادشاہ وقت کی، خلیفہ وقت کی، امیر المؤمنین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی وہ بحیثیت حاکم لی، اور بحیثیت اسلامی حکومت کے آپ نے ان کی بیعت لی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے مکہ میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان سے پہلے، انصار سے پہلے، ان میں سے کسی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، انہی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیوں؟ کیونکہ اس بیعت میں اصل میں یہ طے ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ آنے والے ہیں اور وہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے یہ بیعت شرعیہ ہے، اور دوسری بیعت ہے جسے بیعت بدعیہ کہا جاتا ہے، وہ بیعت ہے پیروں کی بیعت، مشائخین کی بیعت، فقیروں کی بیعت۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ مشروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ میں بھی بیعت ہوتی، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، صرف انہی کی بیعت ہوئی، باقی کسی صحابی کو، ان میں سے بڑے دیندار، تقوی شعار اور اپنے تقوی مشہور صحابہ تھے، لیکن کسی مشہور صحابی جو علماء میں سے تھے، جو زاہدین میں سے تھے، کسی صحابی نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آج بیعت کرتا ہے، وہ بیعت اگر حاکم وقت کی نہیں ہے تو وہ بیعت بدعیہ ہے، اور وہ بیعت بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ بیعت کا سلسلہ صوفیہ کی طرف سے شروع ہوا، جن کے یہاں بدعت کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور بیعت کن چیزوں پر لی اس کا ذکر احادیث میں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تھی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، آپ نے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک مت کرنا۔ دوسری بات آپ نے جو بیعت لی وہ یہ ہے اللہ تسرقوا، کبھی کسی کا مال چوری مت کرو۔ اور آپ نے تیسری چیز کی بیعت لی اللہ تزنوا، کہ کسی کے ساتھ زنا مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، انہی میں سے آپ نے بیعت لی کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ جاہلیت کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو آپ نے کئی چیزوں پر بیعت لی، اور اس بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور اپنے حاکم کی فرما برداری کریں گے۔ اور عربی زبان میں بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب ہم حاکم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اپنا امیر المؤمنین مانتے ہیں، تو آپ اپنی فرما برداری ان کو دے دیتے ہیں، وہ عوض میں آپ کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔
وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اصل میں وہ ایک باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس وجہ جس ملک کا بادشاہ نہ ہو، جس ملک کا حاکم نہ ہو، اقتدار والا نہ ہو، اس ملک کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دشمن اندر گھستا ہے، قتل و غارت گیری کرتا ہے، ان کے سامان کو لیتا ہے، ان کی قیمتی چیزوں کو چراتا ہے۔ تو یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ صرف میری ایک دعا سنے گا، صرف ایک دعا، تو وہ دعا میں اپنے حاکم کے لیے کروں گا، اس لیے کہ اگر حاکم صحیح ہوگا، حکومت صحیح ہوگی تو رعایا بھی صحیح ہوگی، رعایا میں بھی خیر ہوگا، بھلائی ہوگی۔ حاکم بگڑے گا، حاکم برا ہوگا، رعایا کے ساتھ بھی نقصان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان لوگوں نے بیعت کی، ان میں سے اوس کے لوگ بھی تھے اور خزرج کے لوگ بھی تھے۔ اس طرح اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے، واپس پلٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جاتے ہوئے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور نوجوان صحابی، اور وہ مالدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور ان کے بارے میں مکہ میں مشہور تھا، وہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، اتنے مالدار تھے، ان کی جو خوشبو تھی وہ اس خوشبو سے پہچان لیے جاتے تھے، اتنے مالدار صحابی تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، گھر والوں نے ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، گھر والوں نے ان کو بھگا دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جو لباس ہوتا اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے تھے، جس سے اپنے لباس کو بند کیا کرتے تھے، جوڑا کرتے تھے۔ لیکن ایمان اور تعلم اور علم حاصل کرنے کی حرص تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، علم حاصل کیا، اور اس قابل ہو گئے کہ وہ لوگوں کو پڑھا سکیں، لوگوں کو سکھا سکیں۔ آپ نے اس نوجوان صحابی کو بحیثیت معلم، بحیثیت داعی، بحیثیت استاذ مدینہ روانہ کر دیا، جبکہ مدینہ میں کوئی بھی صحابی نہیں گیا ہے مکہ سے۔ یہ پہلے صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ کر صرف دین سکھانے کی نیت سے اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں مدینہ۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہت زیادہ تبلیغ ہونے لگی، حتیٰ کہ بڑے بڑے سردار اسید بن حضیر، اسد، سعد بن معاذ جیسے بڑے بڑے لوگ جو کہ رؤساء تھے، شرفاء تھے، ان سب نے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت اسلام قبول کر لی۔ تو انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور دین کو پہنچایا۔ اس وجہ سے تاریخ میں ان کو مقری کہا جاتا ہے، اسلام کے سب سے پہلے معلم اور سب سے پہلے داعی ہیں، جنہوں نے اسلام میں ایمان اور تعلیم کی خاطر سفر کیا اور وہاں پر منتقل ہو گئے۔ اور وہیں پر ہمارے لیے سبق ہے دعوت، اور دعوت اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا پروگرام کریں، بہت بڑا پروگرام ہو جس میں بڑے بڑے علماء بلائے جائیں۔ یہ دعوت کے لیے مفید چیز ہے، لیکن یہی دعوت نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت معاذ بن مصعب بن عمیر کا کردار آپ دیکھیے، وہ ایک صحابی جا کر وہاں پر بس گئے، وہاں پر وہ رہ گئے، اور وہاں پر جب وہ رہ گئے تو وہاں پر دین اسلام کی تعلیم اور دین اسلام کی نشر و اشاعت جس پیمانے پہ ہو پائی، وہ ایک یا دو دن میں نہیں ہو پاتی کہ ایک دو دن کے لیے حضرت مصعب کو بھیجا جائے، وہاں پر وہ 2-4 تقریریں کریں اور پھر واپس لوٹ کر اپنے شہر آ جائیں۔ دعوت اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پروگراموں کی اپنی افادیت ہے، لیکن جو علماء ہمارے شہروں میں موجود ہیں، جو ہمارے پاس میسر ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے، اسی علم کے ساتھ ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ صبح و شام کے دروس ہیں، ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے، خطبات جمعہ ہیں، ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ جو علماء ہیں ان سے استفادہ کرو، دعوت اللہ کے لیے سب سے مفید چیز ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سورہ فاتحہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس علماء موجود ہیں لیکن وہ ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے کہ عالم آپ کے شہر میں رہتا ہو، بہت بڑا عالم آپ کے شہر میں رہتا ہو، یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ نعمت یہ ہے کہ آپ اس عالم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس عالم سے سیکھتے ہو۔ تو کوئی آدمی جا کے سورہ فاتحہ سے پڑھنا سیکھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر سیکھے، توحید کی قسمیں سیکھے، جو آپ کو مشکل چیزیں ہیں اس مشکل چیز کو آپ سمجھیں، کچھ احادیث حفظ کریں، احادیث کا مراجعہ کریں، قرآن یاد کریں، قرآن سنائیں۔ اس طرح اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اس طرح اپنے آپ کو دعوت صرف لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے، دعوت اپنے نفس کو دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دینا چاہیے کہ ہم جس حالت میں ہیں اس حالت سے ہم اپنے آپ کو دعوت دے کے دوسرے حالت میں منتقل کریں۔
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہے، وہ مدینہ میں جا کر رہ گئے اور وہاں کے مسائل انہوں نے دیکھے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی اور وہاں پر انہوں نے دینی تعلیم کا اہتمام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ اگلے سال اللہ کے نبی کے پاس حاضر بھی ہوئے اور پوری رپورٹ پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر 13 نبوت کو 12 لوگ آئے تھے۔ جب 13 نبوت ہوئی اور حج کا موسم آیا، مدینہ سے 72 لوگ آئے، 72، پہلے 12، پھر دوسری مرتبہ جب آئے دوسرے سال تو 72 لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں، یعنی بقرعید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، آپ نے ان دنوں میں ایک دن طے کر دیا کہ ہم اس دن عقبہ میں ملیں گے، اس گھاٹی میں ملیں گے، اور رات کا وقت طے کیا گیا کہ رات کا ثلث حصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس اپنی بھتیجے کی فکر میں وہ وہاں پر پہنچے، اور سب سے پہلے حضرت عباس نے وہاں پر خطبہ دیا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ اور خطبے میں کیا فکر ظاہر کی؟ کہا کہ ہمارا جو بھتیجا ہے محمد، اس کی بڑی عزت ہے مکہ میں، یہ نہ سمجھو کہ اس کی عزت نہیں ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اس کی قبیلے کے لوگ اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرا بھتیجا یہ طے کر چکا ہے کہ وہ مدینہ آنا چاہتا ہے، لہٰذا اے انصار کے لوگ، یعنی اوس و خزرج کے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اگر محمد تمہارے پاس آئیں ان کا احترام کرو، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ تو وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا، عباس تھے، آپ رہنے دیں، اللہ کے نبی کو بولنے دیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کے بعد آپ نے خطاب کیا، اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو بھی پیش کیا، دین کی تعلیمات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لی، ان لوگوں سے آپ نے بیعت لی، اور اس بیعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں طے کی تھیں ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی، آپ نے بیعت لی کہ چاہے کشادگی ہو کہ تنگی ہو، چاہے حالات اچھے ہوں کہ برے ہوں، میرا ساتھ دو گے، اس پر بیعت کرو۔ اور یہ سب سے اہم تعلیم ہے اسلام کی کہ کشادگی کے موقع پر ہی نہیں، تنگی کے موقع پر بھی اسلام کی مدد کرو، جب آپ کے پاس مشکل ہو تب بھی اسلام کی مدد کرو جتنا آپ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں سے بیعت لی۔ جب بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس موقع پہ 2 عورتیں بھی آپ کے پاس تھیں، اس قافلے میں وہ بھی آئی ہوئی تھیں، آپ نے ان سے صرف زبانی بیعت لی۔ آج آپ دیکھیے جو پیر ہے جو مشائخ ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ایک تو وہ بدعت ہے، اور بدعت پہ بھی جرم کہ وہ حرام چیز ہے کہ کسی غیر محرم کو چھوا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی طور پہ بیعت لی، اور خود آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، لا اصافح النساء، میں اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، میں اجنبی عورتوں کو چھوتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے زبانی طور پر بیعت کی۔ جب بیعت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اس موقع پر حضرت اسد بن زرارہ، یہ بہت معروف نام ہے، کیونکہ مصعب بن عمیر کو اسد بن زرارہ نے پناہ دی تھی، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، مدینہ میں بھی وہ انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا انتظام اسد بن زرارہ کے گھر میں تھا۔ بلکہ تاریخ میں ہے سب سے پہلا جمعہ باجماعت پڑھوانے والے اسد بن زرارہ ہیں۔ انہوں نے مدینہ میں جب 40 لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مصعب بن عمیر سے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جمعہ باجماعت پڑھنی چاہیے، اور تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ ہے جو حضرت اسد بن زرارہ نے لوگوں کو حکم دیا اور جمعہ قائم کی گئی، اور جمعہ میں خطبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مقری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اسد بن زرارہ نے کیا کیا؟ وہ کھڑے ہو گئے، بیعت سے پہلے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا، بیعت کرنے سے پہلے سوچ لو، یہ بیعت بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ تمہیں بیعت کرنی ہے، ہر حال میں تمہیں نبی کی مدد کرنی ہے، جس طرح تم اپنی بیوی اور بچوں کو بچاتے ہو دشمن سے، اس سے زیادہ تمہیں نبی کی پرواہ کرنی ہے۔ اگر اس کے لیے تم تیار ہو
پھر بیعت کرو، اگر نہیں تو ابھی واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے پاس موقع ہے۔ اس لیے کہ رسول کے ساتھ دھوکہ کرنا اور رسول کے ساتھ غداری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کے نزدیک۔ جن لوگوں نے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا، رسول کے ساتھ غبن کیا، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ اسد ابن زرارہ نے دوبارہ تنبیہ کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی کو بیعت کرنے نہیں دی، ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے تم یہ بات مان لو کہ تم ہر حال میں اگر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اپنا ہاتھ چھوڑو، نبی کے ہاتھ کو چھوڑ دو، ہم آپ کے پاس دور سے سفر کر کے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ ابھی آپ کا حکم ہوگا، ابھی ہم اپنی تلواروں کے ساتھ اتنی تعداد کے ساتھ مکہ والوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اسد ابن زرارہ نے دیکھ لیا کہ سب لوگ تیار ہیں، پھر انہوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ چھوڑا اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے جذبات کو، ان کے ایمان کو جب دیکھا، آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ جو مدینہ کے قبائل ہیں اور قبائل میں جو مختلف شاخیں ہوتی ہیں، آپ نے کہا ان سب میں ہر ایک قبیلے پر ایک ایک شاخ پہ ایک ایک شخص کو ذمہ دار بنا دو، تاکہ وہ سارے قبیلے کو دیکھ سکے، ان کے حالات کو دیکھ سکے۔ یہ اسلام کا بہترین نظام ہے۔ دعوت کا کام ایسے عشوائیاً نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کی، پیسے کی، کام کرنے والوں کی، سب سے زیادہ وقت دینے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ 12 لوگوں کو چنا اور کہا کہ تم 12 لوگ اپنے اپنے شاخوں کے، اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہو، جو کچھ ہوگا تم دیکھو، نگاہ رکھو اور ان کے ایمان کی، ان کے آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ جب یہ سارا معاملہ پورا ہو گیا، اسی موقع پر شیطان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک پہاڑی کے پاس سے آواز لگاتا ہے مشرکین مکہ کو کہ محمد کو دیکھو، تمہارے قتل کی تیاری وہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی آواز لگائی مشرکین مکہ متنبہ ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، جو اس وقت ایمان لانے والے انصاری صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آواز آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ شیطان کی آواز ہے، اس گھاٹی کا شیطان بول رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں اب ابھی ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا ارجعوا فإني لم أؤمر بهذا، آپ نے کہا ابھی مجھے اللہ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم سے وہ سب کے سب واپس اپنے خیموں میں چلے گئے۔ مشرکین مکہ مدینہ کے ان قبائل کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا تمہارے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا ہمیں یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے راز کو دبا دیا، اپنے راز کو بند کر دیا، اور یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو مستقبل کے عزائم ہیں، جو فیوچر کے پلاننگ ہوتے ہیں، ان پلاننگوں کو، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ حاسدین ہوتے ہیں، اس لیے کہ جلنے والے ہوتے ہیں، روکنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے مستقبل کے عزائم ہیں، چپ چاپ اس پر آدمی کو خاموشی کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ آپ نے کہا تمہاری جو ضرورتیں ہیں، تمہارے جو عزائم ہیں، چھپا کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہر نعمت پہ جلنے والے ہوتے ہیں، ہر نعمت پہ جلنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے گھاٹی میں چھپ کے بیعت کیوں کی؟ اگر آپ کھلے عام بیعت کرتے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مشرکین آپ کے بیعت کرنے والوں کو قتل کر دیں، اور وہیں پر آپ کی دعوت کے لیے رکاوٹ اور بند ہونے کا معاملہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر اس کو کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے کے لیے جا رہے تھے مصر، اس موقع پہ حضرت یعقوب نے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا اپنے بیٹوں سے تم سب مل کر ایک دروازے سے مت جاؤ، ایک دروازے سے مت جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بچے، کہا کہ ایک دروازے سے مت جاؤ، الگ الگ دروازے سے جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ ایک نبی نے ایسا کیوں کہا، ایک دروازے سے جانے میں کیا حرج ہے، پورے بچے مل کے ایک دروازے سے جا سکتے ہیں۔ علیم نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ لگا کہ جب دیکھے کہ ایک ہی آدمی کے اتنے زیادہ بچے ہیں اور سب کے سب بیٹے ہیں، کہیں نظر بد کا معاملہ نہ ہو۔ اور آپ نے پیشن گوئی کی اس امت میں اللہ کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی، لہٰذا نظر بد ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنے نعمتوں کو ظاہر بھی کرے اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ، کوئی اللہ کے بندے کی نعمت کو دیکھے تب بھی وہ اس کے لیے برکت کی دعا دے، اس کے لیے نظر بد کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ جب مشرکین ان کے پاس پہنچے تو اوس و خزرج نے کہا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا وہ
وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ بعض تاریخی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان باتوں پہ بیعت ہو چکی ہے، اس موقع پہ وہ پکڑنے کے لیے بھاگے، لیکن اس وقت تک وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ لیکن 2 صحابی نظر آ گئے ان کو، 2 صحابی نظر آ گئے وہ پکڑنے کے لیے جب گئے، ایک صحابی بہت تیز تھے، وہ نکل گئے، دوسرے صحابی پکڑے گئے۔ ان کو بالوں سے گھسیٹ کر اور ان کو کجاوے سے باندھ کر زبردستی مکہ میں لایا گیا اور ان کو مارا گیا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے ان سے کہا کہ میرے جو تجارت کے قافلے ہیں وہ انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں، وہ مجھے پناہ دیتے ہیں، لہٰذا اگر تم انہیں مارو گے تو میرا قافلہ وہاں سے وہ کیسے گزرنے دیں گے؟ ان کے لوگ میرا قافلہ روک دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے روکا ان لوگوں کو، لہٰذا وہ صحابی جن کو پکڑا گیا تھا وہ بھی امن و امان کے ساتھ دوبارہ سے انصار کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح سے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ دونوں مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب معلوم ہو گیا کہ سب لوگ تیار ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ نے ہجرت شروع کی، جہاں سے مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔